بس یہ ہے کہ جس نے سرکار کو اور حضور کو نہیں دیکھا اس کے دنیا میں آنے کا مقصد فوت ہو گیا۔ اب دیکھنے سے مراد صرف ظاہری دیکھنا نہیں ہے، خیر ہے ظاہر میں نہیں دیکھا تو کیا ہوا، دل کی آنکھ سے دیکھ لے، تعلیم تو آج بھی میسر ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی خطرناک حدیث میں آئی، شاہ ولی اللہ نے، ان کے مریدوں نے ان سے پوچھا کہ حضور اگر ہمیں حضور کا دیدار نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے مقدر میں نہیں ہے اس کو نہیں ہوتا۔ تو مرید رونے لگے، کہنے لگے بھئی ہم کیا کریں؟ تو اس وقت ان کے اوپر جو ہے ایک حدیث وارد ہوئی۔ وہ حدیث کیا تھی کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسانی کا دروازہ کھول دیا کہ اگر کسی شخص کو حضور کے درشن نہ ہوئے ہوں تو اس کا اپنے مرشد کو دیکھنا حضور کا دیدار ہی کہلائے گا۔ اب یہ پڑھ تو لی تھی ہم نے کتاب میں حدیث، تو بیان بھی کرتا تھا میں ادھر ادھر مسجدوں میں جا کے، لیکن الجھن بھی تھی۔ تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار اس حدیث کے اوپر آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ حدیث تو صحیح ہے، مصدقہ ہے، لیکن یہ سوچو محمد رسول اللہ سے تو بڑا کوئی مرشد آیا نہیں، تو ان کو دیکھ کر بھی لوگ کافر رہے، منافق رہے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جس نے اپنے مرشد کو دیکھ لیا اس نے حضور کو دیکھ لیا؟ یہاں تو پھر مسئلہ ہو گیا۔ میں ذرا پریشان ہو گیا، تو سرکار نے مسکرا کے کہا کہ حدیث پھر بھی صحیح ہے، بات وہی ہے کہ جس نے بھئی مرشد نے تو حضور کو دیکھا ہوگا نا، تو فرمایا کہ حدیث صحیح ہے کہ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا تو گویا اس نے مجھے کو دیکھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار جب حدیث صحیح ہے تو پھر جنہوں نے حضور کی صحبت میں بیٹھ کے وقت گزارا وہ گمراہ اور منافق کیسے ہو؟ فرمایا حدیث تو ٹھیک ہے لیکن اس کا معنی کچھ اور ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا یہ بالکل سچ ہے، جس نے حضور کے دیکھنے والے کو دیکھا تو اس نے گویا حضور کو ہی دیکھا، لیکن ان آنکھوں سے نہیں۔ جس نے دیکھا اس نے باطن کی آنکھ سے مرشد کے باطن کو دیکھا، تب حضور کو دیکھنا کہلائے گا۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے گزر گئے جنہوں نے سرکار کی ظاہری صحبت میں 20 سال گزار دیے تو پھر گمراہ بھی ہو گئے۔ تو کون تھے وہ لوگ؟ وہی تھے جنہوں نے حضور کے سرکار کے باطن سے نسبت نہیں جن کی جڑی تھی۔ باطنی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اچھا یہی بات سرکار نے ایک موقع پر پھر فرمائی۔ غیبت سے پہلے ایک معقول تعداد میں سرکار کے ماننے والے بریڈ فیلڈ میں رہتے تھے، مانچسٹر میں، بریڈ فیلڈ میں، بولٹن میں، بہت مقامات پر تھے۔ اچھا اب بریڈ فیلڈ میں پرویز بھائی تھے، ان کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ تو سرکار کو مانتے تو تھے لیکن وہ اپنے کام کاج میں بزی رہتے تھے، تو پرویز بھائی زیادہ مصروف رہتے تھے مشن میں، اور بڑے معقول آدمی تھے، میں بڑی عزت کرتا تھا ان کی۔ پھر ایک شخص آیا، اس کو ذکر وغیرہ دیا، وہ ساتھ لگ گیا۔ وہ جو شخص تھا اس کا نام تھا خالد، وہ باڈی بلڈنگ کرتا، نشہ کرتا، شرابیں پیتا۔ اس نے کہہ دیا کہ بھئی میں تو شراب وغیرہ پیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم شراب بھی پیو، ذکر بھی کرو۔
سرکار سے بھی سنا ہے نا ہم نے کہ بھئی شراب پیتا ہے پیتا رہے، تو ذکر لے لے، جب ذکر اندر جائے گا شراب باہر آ جائے گی۔ انہوں نے بھی یہی بات اس کو کہی، اب وہ ذکر لے لیا، وہ بوتل اس کی جیب میں ہوتی تھی، اب اس کو جو ہے اس کا دل نہ ٹوٹے، یا واللہ عالم بالصواب کیا ان کے دل میں تھا، وہ آستانے پہ آتا تو شراب کی بوتل بھی لے آتا، 1-2 ہفتے بعد سب شرابی ہو گئے۔ ایک ہفتے 1.5 ہفتے بعد اب وہ دھوم مچ گئی کہ بھئی بریڈ فورڈ میں تو بڑا شاندار ذکر ہو رہا۔ کیسے شاندار ذکر ہو رہا؟ کیونکہ وہ سب جو ہے پیک لگا کے ذکر کریں گے، ظاہر ہے ان کو مزہ تو آئے گا نا، لیکن وہ مزہ تھا شراب کا، اللہ کا نہیں تھا۔ اچھا، پھر وہاں پر ہو گئی باتیں، ایک خاص معنوں میں انجمن کے لوگ جو ہے معرفت کا لفظ استعمال کرتے تھے، وہی بڑی معرفت کی باتیں ہو رہی، حالانکہ ان کو پتہ نہیں معرفت کا مطلب کیا ہے، معرفت کی باتیں ہو رہی۔ اچھا، اب وہ قصے کہانی ادھر ادھر کے وہ بھی سنے انہوں نے کہ بھئی وہ جو ابو علی شاہ قلندر نے اپنی کتاب میں ایک فقیر کا واقعہ لکھا ہے، نقشبندی جو بزرگ تھے بہاؤالدین نقشبند، وہ ایک جو واقعہ ہے ابو علی شاہ قلندر نے اپنی کتاب تذکرہ غوثیہ میں درج کر دیا، اس واقعے کو جو ہے وہ سمجھ نہیں سکے اور پٹری سے اتر گئے۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک بچہ کنویں میں گر گیا، تو لوگ رو رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وہ چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے گھر کی، وہ آواز دی کہ بھائی کیا ہو گیا، نیچے ذرا دیکھنا۔ کسی نے کہا حضور بچہ گر گیا ہے کنویں میں، اس لیے اس کی ماں رو رہی ہے۔ انہوں نے یوں جھانک کے نظر کی تو وہ بچہ باہر آ گیا، ولی کامل تھے۔ اچھا، یہ منظر جو تھا دیکھ کے لوگ واہ واہ کرنے لگے، جی حضور کی کرامت دیکھیں، کیا زبردست کرامت کا ظہور ہوا ہے۔ وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے کہا ابے اس کو کرامت بولتے ہیں، یہ کوئی کرامت ہے؟ تو بہاؤالدین نقشبند جو ہے وہ اپنے مڈیر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے پھر کرامت کیا ہوتی ہے بیٹا؟ انہوں نے کہا جی کرامت تو یہ ہے کہ حرام کھائے، حرام پیے، حرام کرے، پھر بھی کچھ نہ ہو۔ اب بہاؤالدین نقشبند جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ یار ایک عام آدمی نہیں ہو سکتا یہ جو مجھ سے اس لہجے میں بات کر اور ایسی بات کر۔ تو انہوں نے اس کی آزمائش کے لیے اپنی لونڈی کو بلایا، کنیز کو بلایا لونڈی کو، اور اس کو کہا کہ کتے کا پلاؤ بناؤ، کتے کے گوشت کا، حرام ہوتا ہے نا کتا کھانا۔ اب وہ کتے کا پلاؤ بنوایا، شراب کی بوتل دی اور لونڈی کو سمجھایا کہ اگر تم سے وہ شغل تماشا کریں تو پرواہ نہ کرنا۔ وہ لونڈی لے کے شراب کی بوتل اور کتے کا پلاؤ فقیر کی جھونپڑی میں چلی گئی۔ فقیر نے شراب بھی پی لی، شغل میلہ بھی کیا لونڈی کے ساتھ، اور کتے کا گوشت بھی کھا لیا، اور کھا پی کے منہ صاف کر کے کہنے لگا اپنے مرشد کو کہنا ان چونچلوں سے فقیر کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے وہ جا کے بات بتا دی ان کو، وہ بڑے یار پریشان ہوئے کہ یار عجیب آدمی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس فقیر کا اور بہاؤالدین نقشبند کا آمنا سامنا ہوا دریا کراس کرتے ہوئے۔ وہ گھوڑے پر آ رہے تھے، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر دریا کراس کرتے، چھوٹی چھوٹی ندی نالی کو بھی دریا کہتے ہیں۔ تو یہ فقیر یہاں سے جا رہا تھا، وہ وہاں سے آ رہے تھے، قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی وہ ان کا جو گھوڑا ہے اس نے پیشاب کر دیا۔ تو یہ فقیر نے کہا یار کیسے ولی ہو تم، تمہارے گھوڑے نے سارا دریا ناپاک کر دیا۔ تو فقیر نے کہا اچھا وہ کیسے؟ کہتے یہ دریا تو بہہ رہا ہے، یہ بہتا ہوا دریا ہے، گھوڑے کے پیشاب کو بہا کے لے گیا۔
فقیر کہنے او ہو، اس چھوٹے سے دریا کے اندر پیشاب کیا، وہ دریا اس کو پیشاب کو بہا کے لے گیا، اور جو فقیر بحر وحدت میں غرق ہے، تیری لونڈی، تیری شراب اور تیرے کتے کا پلاؤ وہ بحر وحدت میں بہا کے نہیں لے گیا۔ اچھا، اب سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ بامرتبہ تھا، بامرتبہ تھا، تجلی والا ولی تھا، تو یہ اس کے لیے تھا۔ یہ ہمارے جو بریڈ فورڈ کے لوگ تھے انہوں نے اس کو اپنے لیے سمجھ لیا، اور پھر ایک خاص بات یہ کہنے لگے کہ بھائی سرکار گوھر شاہی کا فرمان ہے کہ جس کو اللہ کا دیدار ہو جائے وہ قید شریعت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بات بھی صحیح ہے۔ اب دیکھو کوئی سمجھانے والا نہ ہو تو پھر انہی باتوں سے فرقے بن جاتے ہیں، انہی باتوں سے لوگوں کے ایمان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ بات سچی ہے۔ سرکار کا یہ فرمان ہے کہ جب اللہ کا دیدار ہو جائے تو پھر وہ قید شریعت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو، سرکار کی بات کو آگے رکھا کہ بھائی سرکار کا ہی تو فرمان ہے کہ جس کو اللہ کا دیدار ہو گیا وہ قید شریعت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو سرکار اللہ ہیں، ہم نے سرکار کو دیکھ لیا ہے، لہٰذا اب ہم قید شریعت سے آزاد ہیں، اس لیے ہر گناہ، ہر شراب ہم پر جائز ہے۔ اچھا، یہ باتیں مجھے تو پتہ تھی نہیں، کیونکہ میرا کوئی آنا جانا تو نہیں تھا زیادہ، نہ میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ خاص طور پر جب میں لندن شفٹ ہو گیا نا مانچسٹر سے، اس کے بعد تو آنا جانا ختم ہی ہو گیا۔ مانچسٹر میں جو ہوتے تھے تو کبھی کبھی چکر لگ جاتا تھا بریڈ فورڈ کا، یہاں آنے کے بعد تو کہاں بریڈ فورڈ، کہاں لندن، اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ کوئی جائے یہاں پہ۔ تو یہ ساری باتیں مجھے سرکار نے بتائیں، مجھے بٹھایا اور مجھے کہا کہ دیکھو بریڈ فورڈ کے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے گمراہ ہو گئے، لیکن میں نے عرض کیا سرکار اللہ کو دیکھنے سے قید شریعت سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے، تو آپ کو دیکھنا بھی تو اللہ کو ہی دیکھنا ہے۔ اس بات پہ جو ہے میری جو سوئی تھی وہ اٹکی ہوئی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ بات تو صحیح ہے، لیکن کیا اللہ کو تم ان آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ نہیں، تو کس آنکھ سے دیکھتے ہو؟ باطن کی آنکھ سے نا، لطیفہ عینہ سے۔ تو جب باطن کی آنکھ سے دیکھتے ہو تو اللہ کا نقشہ پھر تمہارے دل میں آتا ہے نا، پھر جو دل میں آتا ہے تو وہ گناہوں کا جلاتا رہتا ہے نا۔ اور ان آنکھوں سے دیکھنے سے تمہارے دل کے اوپر کب ہمارا نقشہ آیا ہے؟ دکھاؤ کدھر ہے؟ جن آنکھوں سے اللہ کو دیکھا اور قید شریعت سے آزاد ہوئے، قسم اللہ، سرکار نے فرمایا قسم اللہ، انہی آنکھوں سے اگر گوھر شاہی کو بھی دیکھ لو گے تو قید شریعت سے آزاد ہو۔ بات سچی ہے، لیکن ایپلیکیشن جو ہے نا وہ مختلف ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تو نے اپنے من کی، دل کی آنکھ سے دیکھا ہے تب یہ لاگو ہوتی ہے بات۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے محبت کی بات کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن محبت تو تب ہوگی نا جب اس دل میں جو کچھ ہے وہ تمہارے دل میں بھی آ جائے گا، اور اگر تم نے اس دل کی آنکھ سے اس سینے کو نہیں دیکھا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ظاہر کی آنکھ سے تو امیر معاویہ نے بھی دیکھا تھا حضور کو، ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، یہ اندر کی آنکھ سے دیکھنے کے لیے ہیں یہ ساری باتیں۔ جس طرح ایک ہے درود تاج، اب درود تاج کے بارے میں یہ کہ کوئی 5000 دفعہ درود تاج پڑھ لے تو اسے حضور کا دیدار ہو جائے۔ اچھا، اب کسی مرشد سے یہ بات کسی نے سنی، اس نے اپنے مرید کو کہی اور آگے لوگوں نے بیان کر دی اس کی شان و شوکت کہ بھائی درود تاج پڑھو، درود۔ اس مرشد نے اپنے مرید کو کہا تھا لطیفہ نفس کے جستے سے پڑھنا، تو زبان سے پڑھ رہا ہے تو پھر کیسے دیدار ہوگا؟ پھر کیسے دیدار ہوگا؟ شرائط بھی تو ہیں۔ جس طرح کسی کے دل نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا جہنم حرام ہو گئی،
اب ظاہر میں لوگ بولتے ہیں کہ کسی نے زبان سے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو جہنم حرام ہو گئی. بھائی جس نے ایک دفعہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو پھر روز کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ سرکار نے یہ اس طرح کی بات کہی ہے. سرکار نے فرمایا, اس سے مانچسٹر میں تھا ایک حاجی یعقوب, سرکار نے فرمایا کہ کتنے حج کیے ہیں تم نے؟ کہتا ہے 12. تو پھر میری طرف مڑ کے سرکار نے فرمایا کہ اگر اس کا پہلا حج قبول ہو جاتا ہے یہ دوسرا نہیں کرتا. اگر اس کا پہلا حج قبول ہو جاتا, ہاں, تو کیونکہ اندر کی خواہش, دل کی خواہش, پیاس پوری نہیں ہوئی نا, پھر بار بار آدمی جاتا ہے. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں رہتے تھے. آپ مجھے بتائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ تو آپ کو یہ پٹی کس نے پڑھا دی ہے کہ 12 حج کرو؟ محمد رسول اللہ نے ایک حج کیا, ایک. تو پھر مجھے بتاؤ پاکستان میں جس نے 2 حج کیے ہوں اس کے نام کے ساتھ الحاج لگاتے ہیں. اچھا اب یہ بھی دیکھو کہ یہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان میں سے کسی نے حج نہیں کیا تھا؟ سب نے کیا تھا. کوئی ان کو حاجی کیوں نہیں بولتا؟ اس لیے نہیں بولتا, ان کو کوئی نمازی نہیں بولتا, روزہ دار نہیں بولتا. کیوں نہیں بولتا؟ اس لیے نہیں بولتا کہ سب سے افضل و اعلیٰ چیز صحبت رسول ہے. اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے, یہ صحابی رسول ہے. صحبت رسول سب سے افضل و اعلیٰ چیز ہو گئی. لیکن پھر مشکل پیدا ہو گئی. صحبت کے اندر تو منافق بھی بیٹھتے تھے, تو صحبت کا اثر کس پر ہوگا پوچھئے؟ جس کے قلب میں نور ہوگا, صاحب ایمان ہوگا, اس کے اوپر صحبت کا اثر ہوگا. جس کے دل میں نور نہیں ہوگا وہ ساری زندگی حضور کے ساتھ بیٹھا رہے, کچھ نہیں ہوگا. ہم تو سرکار سے مثال لیتے ہیں نا, سرکار کے خدمت گزار 24 گھنٹے وہیں کوٹھی شریف میں رہتے تھے, ان سے زیادہ کس نے وقت گزارا ہے سرکار کے ساتھ؟ غیبت کا واقعہ ہوا ہے, سب کے ایمان تباہ اور برباد ہو گئے. وہ تو اب جیسے وہ اکرام بھائی تھے, میرا یہ گمان تھا کہ بھائی اس سے زیادہ مقرب بندہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ سرکار نے مجھے یہ بات امریکہ میں فرمائی تھی کہ اکرام بھائی نے 2 دفعہ زہر دیا تھا مجھے. کسی کا وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ یہ بندہ, لیکن ایک چیز کھٹکتی تھی, اس کے بات کرنے کا انداز اور تکبر. یہ ایک چیز بتا دیتی ہے انسان کے اندر کون سی روح ہے, ایمان ہے یا نہیں, کیونکہ مومن سخت دل نہیں ہوتا. سرکار نے تو ہم کو یہ راز دے دیا. ہوتے ہیں نا لوپس اینڈ پولس, اب جیسے عورت اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی, تو سرکار نے فرمایا کہ وہی جو اوپر ہو کے آیا, دیدار کیا, اور اللہ کا نقشہ, اللہ کی تصویر اس کے دل پہ آ گئی, تو تجھے ضروری اوپر جا کے دیدار کرنا ہے, مرشد کے پاس بیٹھ, وہی اللہ کا نقشہ جو اس کے دل پہ ہے پردہ ہٹا کے تجھے دکھا دے گا کیا عورت کیا مرد. تو دیدار الہی کرنا ہے تو گوہر شاہی کے قدموں میں جھک جا. دیدار کیا فرق پڑتا ہے عورت ہے یا مرد ہے, سرکار نے پردہ ہٹانا دیکھ لے. تو جن عورتوں کا ہم سے تعلق ہے ان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ انہیں ہر حال میں اللہ کا دیدار ہوگا, کیونکہ ہم گوہر شاہی کے غلام ہیں. کیا ضروری ہے کہ آپ نے اوپر ہی جا کر کے دیکھنا ہے؟ نیچے بھی تو وہ جلوہ ہے. تو اب وہ بات آ گئی جو میں کہہ رہا تھا نا, جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. لیکن یہ میرے دیکھنے والے کو دیکھنا کیا ہے؟ کیونکہ دیکھنے والے نے باطنی آنکھ سے حضور کو دیکھا ہے, تو بھی باطنی آنکھ سے اس جلوے کو دیکھ لے.